گاڑی میں کپڑے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کر سیل کرتی ہیں. آپ ٹیکسٹائل انجینئر بھی ہیں اور آپ لکھتی بھی ہیں. گھر والے کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، جن کولیگز میں ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں شہزاد ناد. ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی باہمت اور بہادر خاتون موجود ہیں جو کہ آنے والے جو ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے. ان کا نام سحر ہے اور یہ گاڑی میں کپڑے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کر سیل کرتی ہیں. آپ ٹیکسٹائل انجینئر بھی ہیں اور آپ لکھتی بھی ہیں. اور آپ مطلب کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے اپنا کام شروع کرنا چاہیے اور مجھے گاڑی میں کپڑے سیل کرنے چاہیے؟ جی ہاں بالکل، میں ناظرین کو آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ میں نے تقریباً 20 سال ملازمتیں کی ہیں، ٹیکسٹائل کی فیلڈ سے وابستہ رہی ہوں. ملازمت ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے فن کو خریدا جاتا ہے بہت ہی کم مول کے عوض. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ اپنا کام کروں اور اپنی قابلیت کو چیک کروں کہ میں ان دفاتر کے بغیر چل سکتی ہوں یا نہیں. تو وہ راستہ پھر چھوڑا، کچھ تجربہ گین کیا، پبلک ڈیلنگ اچھی ہے اس کو پالش کیا. ہمارے معاشرے میں عورت کو مطلب کہ کام کرنا اور اس حوالے سے کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور وہ کام کرے. تو آپ سیلف میڈ ہیں اور آپ خود جاتی ہیں کپڑے سیل کرتی ہیں، تو کبھی کسی کی وجہ سے کبھی آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، ہمارے معاشرے کا ایک عمومی رویہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ فکرہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، یا لڑکیاں جب بلوغت میں ہی ہم کالج میں قدم رکھتی ہیں تو یہ فکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اسکول کے زمانے سے. گھر والے کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، جن کولیگز میں ہم نے کام کرنا ہے وہ کیا کہیں گے. اور لوگ، حیرت کی بات ہے کہ سبھی لوگ یہ باری باری کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں. تو اگر آپ اسے پازیٹیو لیں اور اپنے لیے استعمال کریں اس فکرے کو، تو آپ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. بہنوں کو یہی میرا پیغام ہے. اگر ہم اس چیز سے گھبرا کر گھر کی راہ لیتی ہیں پھر ہم زمانے میں آگے نہیں بڑھ سکتی. منزلیں ساری گھر کے باہر ہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ٹیکسٹائل انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ بولتی بھی اچھے ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو کیا آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کسی ایسے کام کی طرف جائیں جو کہ مطلب لکھنے کا ہو، یا پھر جو آپ کی قابلیت اور آپ کے جو مطلب کہ فیلڈ ہے اس کے مطابق ہو؟ جی ہاں بالکل، لکھنے کی طرف تو مجھے وقت خود ہی لے آیا کہ آج کل جیسے انتشار کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں طلبہ کے ذہن کی انتشار کی کیا کیفیت ہے. اس مہنگائی نے لوگوں کے ذہن کو کہاں پہنچا دیا. تو وہ لکھنا میرا فرض بن گیا اور یہ ایک عین عبادت کی طرح میں کرتی ہوں. تقریباً پاکستان کے پورے اخباروں میں اس وقت میرے کالمز چھپتے ہیں اور میں لکھتی ہوں. آپ کے شوہر بھی ٹیکسٹائل انجینئر اور آپ بھی انجینئر ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کو کہا ہو کہ نہیں آپ گھر بیٹھیں اور مطلب وہ خود ہی مطلب کہ کمائیں، اور اس حوالے سے کبھی آپ کو انہوں نے کچھ کہا؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے آسانی یہی ہے عام طور پہ کہ اس کی وائف گھر میں رہے اور بچوں کو دیکھے. لیکن اب اس دور میں یہ جو 2024 سے میں کہتی ہوں یہ مہنگائی کی دہائی ہے. یہ ہماری آپ کی دہائی نہیں ہے، یہ 10 سال صرف مہنگائی کے ہیں، آنے والے بھی اور جانے والے بھی. تو اس میں جب ہم اپنے جینٹس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچ بھی اٹھانا ہے، اس نے برادری میں شادی بیاہ کو بھی نپٹانا ہے، اس نے بجلی کے یہ جو ہمارے بھاری بل ہیں نہ استعمال کرنے کے بعد جو بجلی کے بھاری بل آ رہے ہیں، گیس کے کمیابی کے بعد جو وزنی بل آ رہے ہیں، یہ بھی اس مرد نے نپٹانے ہیں، خاندان میں بھی سب جگہوں کو اس نے نپٹانا ہے. تو کیا ایک مرد یہ سب کر سکتا ہے؟ تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں گھر سے نکلی کہ ہم نے اپنے معاش کو بہتر کرنا ہے اور مرد کے ساتھ ان چیزوں میں امپروومنٹ لانی ہے. یہ صرف ایک مرد کا فرض نہیں ہے، یہ ایک عورت کا فرض بھی ہے. تو میں اس راستے پر نکلی اور میں چاہوں گی کہ بہنیں بھی سوچیں کہ ہمارے مرد کہیں اس راہ پر، مہنگائی کی راہ میں اکیلے کہیں ہار نہ جائیں. پاکستان کی خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پاکستان کی خواتین کے لیے مہنگائی کے بارے میں میرا پیغام ہے، جو کہ میں نے مہنگائی نامہ ایک لکھا ہے 2024 میں، اور اس کے بارے میں بے بہا لکھا ہے اور لوگوں میں پسندیدگی بھی پائی ہے کہ اپنے مرد کے ساتھ خدا را آج کے دن سوچئے کہ آج مہنگائی کا رخ کیا ہے، ہمارے بلوں کی نوعیت کیا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے صورتحال کیا ہے، کیسی فیسیں ہیں، اور آنے والے بچوں کے لیے نوکریوں کا انتظام بالکل مفقود ہے. تو عورت کو چاہیے کہ کچھ اپنے ہنر کو بروئے کار لائے. اگر آپ نہیں بھی پڑھی لکھی تو ہمت کیجئے، آئیے میری طرح باہر نکلیے اور کچھ کام کیجئے. عورت مارچ کے لیے باہر نہ نکلیے، اپنے روزگار کو مضبوط کیجئے، اپنے مرد کی معاونت کیجئے جو کہ اکیلا بلوں کے نیچے روز بروز آتا جا رہا ہے، جسے چابک مار کر ہم گھر کی آگے لیڈیز باندھ دیتی ہیں، گدھے کی طرح جوت دیتی ہیں کہ جا کما کے سب کچھ لے کر آ. تو وہ اکیلا کیسے کرے گا؟ تو کہیں گھر ہار نہ جائے، اس لیے باہر نکلیے اور اپنے گھر کو ہارنے سے بچائیے.
بہت شکریہ جی. سحر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ بہت ہی باہمت اور بہادر خاتون ہیں, اور یہ پاکستان میں رہنے والے خواتین اور ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خواتین سب کے لیے ایک رول ماڈل ہیں, جو کہ اپنے خاوند کی معاونت بھی کرتی ہیں اور ان کی مدد بھی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ گاڑی میں کپڑے جا کے مختلف شہروں میں جا کے بیچتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اپنا گھر کا سارا جو ہے وہ انتظام خود ہی چلاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.